اسی پر حکمت کتاب میں سے سورہ نمل کی آیہ مبارکہ 62 کا ترجمہ تلاوت کی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو قرآن مجید سے اعراض کر جانے کی وجہ سے، دینی احکامات تبدیل کر دینے کی وجہ سے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو اس کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائے، انہیں متنبہ فرمائے کہ وہ اللہ کی بغاوت اور نافرمانی سے باز آ جائیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پریشانیاں کیسے دور فرماتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جب کوئی شخص کسی آزمائش میں، پریشانی میں، دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اس پر صبر کا مظاہرہ کرے اور اللہ رب العالمین کی آزمائش کو اس کی نعمت سمجھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے مختلف چیزوں کے ساتھ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا فرماتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو اللہ کی مصلحت پر، اس کی آزمائش پر صبر کرتا ہے، اس کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی عطا پر، اس کی آزمائش پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے اللہ، جو تو نے دیا ہے وہ بھی تیرا ہے اور جو تو نے لے لیا ہے وہ بھی تیرا ہے۔ تو صبر کرنا پریشانیوں پر، دکھوں اور مصیبتوں پر، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اپنے بندوں کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص پریشانیوں سے نکلنا چاہتا ہے تو اسے ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ وہ نیک اعمال کا وسیلہ ڈال کر اللہ سے دعا مانگا کرے۔ نیک اعمال کا وسیلہ ڈالنا یہ جائز، مشروع، مسنون وسیلہ ہے، مگر جو آج ہم وسیلے ڈالتے ہیں کہ اللہ فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے طفیل سے، فلاں کے طفیل سے ہماری اس پریشانی کو دور کر دے، یہ غیر مسنون وسیلہ ہے۔ نیک اعمال کا وسیلہ ڈال کے دعا مانگنا یہ مشروط ہے، مسنون ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت سے ثابت ہے۔
اور بڑا مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل کے 3 افراد جب غار میں پھنس گئے، مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ بات سمجھتے تھے کہ اب یقینی طور پر ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ڈالا۔ ایک نے کہا، اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، اور میں بکریاں چرا کر جب شام کو واپس آتا، ان کا دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت میں پیش کرتا، پھر اپنے بیوی بچوں کو دیتا۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، والدین سو گئے، میں دودھ کا پیالہ پکڑ کر ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ صبح جب بیدار ہوئے، میں نے انہیں دودھ پیش کیا، میرے بچے بلکتے رہے، میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہ دیا۔ اللہ، یہ عمل خاص تیری رضا کے لیے میں نے کیا تھا۔ آج ہم پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہمیں اس سے نجات عطا کر دیں۔ غار کے منہ سے تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا۔ دوسرے نے کہا، اللہ، میں نے ایک عورت پر یہ حق جتایا کہ تجھے میں قرض اس شرط پر دوں گا کہ میرے ساتھ تنہائی اختیار کر۔ میرے چچا کی بیٹی تھی، مجبور تھی، مان گئی، تنہائی اختیار کرنے کا وقت آیا، وہ اللہ سے ڈر گئی۔ اللہ، تیری رضا کے لیے میں نے اسے جانے دیا۔ تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو ہمیں اس پریشانی سے نجات عطا کر دے۔ غار کا منہ پھر تھوڑا سا کھل گیا۔ تیسرے نے کہا، اللہ، میں نے ایک مزدور کو اجرت پر رکھا اور مزدوری طے کی کہ تجھے یہ مزدوری دی جائے گی۔ شام کو جب مزدوری دینے کا وقت آیا، اس نے کہا، یہ مزدوری کم ہے، میں یہ نہیں لوں گا۔ وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے اس جو سے، اس کی اس مزدوری سے ایک بکری خریدی، تو نے اس میں برکت ڈالی اور وہ بکریوں کا ایک ریوڑ بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد آیا، کہا، مجھے میری وہی مزدوری لوٹا دے جو تو نے اپنے پاس رکھی تھی۔ میں نے کہا، یہ جتنی بکریاں ہیں، جتنی گائے ہیں، یہ جتنا بھی مال ہے، یہ سارا تیری مزدوری کے پیسوں سے ہے، اسے اپنے آگے لگا لے اور اپنے گھر کی طرف چلا جا۔ میں نے کہا، اس نے کہا، میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا، مذاق نہیں ہے، یہ واقعتاً تیرے ان پیسوں کی کمائی ہے۔ وہ اپنا بکریوں کا ریوڑ لے کر چلا گیا۔ اللہ، تجھے میرا عمل یہ پسند ہے جو میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ آج ہم پریشانی میں مبتلا ہیں، ہمیں نجات عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتھر غار کے منہ سے ہٹ گیا اور وہ تینوں اپنے اپنے راستے پہ نکل گئے۔ تو جو شخص پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہے، دکھ تکلیفوں نے اسے گھیر لیا ہے، کوئی صورت اور راستہ نظر نہیں آتا کہ وہ نکل سکے، اگر زندگی میں اس نے کبھی کہیں کوئی نیکی کا عمل کیا ہے اور وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس نیکی کا ذکر کر کے اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ، فلاں نیکی میں نے خالص تیرے لیے کی تھی، آج دعا مانگ رہا ہوں، میری نجات، میری دکھ تکلیف پریشانی ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے بندے کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے گا۔
تو پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ ضروری عمل یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، اور ضرورت پڑنے پر پریشانی سے نکلنے کے لیے ہم ان نیک اعمال کا وسیلہ ڈال کے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے گا۔ اگر آپ دکھوں سے نجات چاہتے ہیں، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں آپ نے نیک اعمال کرنے ہیں وہاں آپ نے گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ نہیں کہ نیک اعمال بھی کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوتے رہیں۔ اگر تو گناہ ہوتے رہے پھر پریشانیاں ہمیں گھیرے میں لیتے جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اشارہ نہیں فرمایا، واضح طور پر فرمایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذوقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ یہ خشکی اور تری میں جتنی بھی پریشانیاں، فسادات، فتنے، حادثات بپا ہو رہے ہیں، کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے گناہوں کی شامت ہے، یہ لوگوں کے گناہوں کا انجام ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں، اللہ انہیں دکھوں میں ڈال دیتا ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ مَا مِنْ أَصَابَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، لوگوں تمہیں جو بھی پریشانی پہنچ رہی ہے، جو بھی دکھ آ رہا ہے، جو بھی تکلیف آ رہی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تم نے گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے آج تمہارے اوپر پریشانیاں مسلط کر دی گئی ہیں۔ اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہے، گناہ کرو گے پریشانیاں آئیں گی، اور گناہوں سے باز رہو گے پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ تو اگر آپ دکھوں سے، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو اپنی تنہائیاں، اپنی مجلسیں، اپنی محفلیں، اپنے گھروں کا ماحول، اپنے دوستوں کی مجلسیں، وہ گناہوں سے پاک کر لیں، وہ گناہوں سے صاف کر لیں۔ ایک وقت تھا جب ہمارے بزرگ بیٹھا کرتے تھے اور وہ اپنے بچوں کو اسلامی واقعات سنایا کرتے تھے کہ فلاں صحابی نے فلاں جنگ میں فلاں موقع پر بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ایک وقت تھا جب ہماری مائیں ہمیں حقیقت پر مبنی واقعات سنا کر گھروں میں ہماری اسلامی تربیت کیا کرتی تھی، مگر آج وہ وقت ہے کہ جب ماؤں کو بھی موبائل سے فرصت نہیں ہے، اولاد کو بھی موبائل سے فرصت نہیں ہے، ماں ہنڈیا بناتے ہوئے بھی اپنے موبائل پر گانے اور میوزک سن رہی ہوتی ہے۔ اولاد کا تو اللہ ہی حافظ ہے، ان کی مجلسیں کیسی، ان کے دوست کیسے، ان کی محفلیں کیسی، ان کے موبائل میں کیا گند ہے، والدین کو اس سے کوئی خبر نہیں ہے، والدین اس سے غافل ہیں۔ پھر ہم یہ رونا روئیں کہ ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، کیسے دور ہوں؟ جب ہمارے گھروں میں گناہ موجود ہوں اور ہمارے گھروں سے نیکی ختم ہو جائے، پھر انسان ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، چاروں طرف سے نہیں، اوپر نیچے سے بھی اسے پریشانیاں گھیرے میں ڈال لیتی ہیں۔ تو دو بنیادی کام، نیک اعمال کریں اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ گناہ چھوڑ دیں اگر پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ گناہوں سے، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، جو آپ کو فراوانیاں عطا کی ہیں، ان نعمتوں اور فراوانیوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ نعمت آپ کے پاس موجود ہے،
دولت کی فراوانی موجود ہے، ایسے حالات میں کہ جب آپ آسودہ حالت ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے نکال لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، کہ جو دعا ہے نا، دعا وہ انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ اگر تو انسان پر کوئی اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے، انسان پریشانیوں میں مبتلا ہو چکا ہے، ان الدعاء، انسان کو دعا فائدہ دے گی کہ اللہ اسے پریشانیوں سے نکال لے گا۔ وَمِمَّا لَمْ يَنزِلْ، اور اگر کوئی پریشانی نازل نہیں ہوئی، کسی دکھ میں تکلیف میں مبتلا نہیں ہوا، پھر بھی وہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس دعا کی وجہ سے نازل ہونے والی پریشانی جو ابھی نازل نہیں ہوئی اپنے بندے کو بچا لے گا۔ فَعَلَيْكُمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ، یہ الفاظ بڑے پیارے ہیں۔ جو عربی جاننے والا ہے، جو عربی گرامر پر مہارت رکھتا ہے، جو قرآن مجید کا تھوڑا سا بھی مفہوم جاننے والا ہے، وہ شخص عباد اللہ کا معنی اپنے ذہن میں لانے کے بعد اس کے دل کی کیفیت بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ میں اپنے بچے کو بلاتا ہوں، اے میرے بیٹے، آپ کے والدین آپ کو پیار سے محبت سے بلاتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کسی بیٹی سے محبت ہو تو ماں باپ تڑپ کر کہتے ہیں کہ میری یہ بیٹی بیٹی نہیں بلکہ یہ تو میرے دل کی دھڑکن ہے، اس کی وجہ سے میں آج زندہ پھر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندو، علیکم بالدعاء، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو، اللہ کے بندو پھر کثرت سے دعائیں مانگا کرو، پھر کثرت سے اللہ سے مانگ لیا کرو، کثرت کے ساتھ دعائیں کیا کرو۔ علیکم کا معنی ہے اپنے اوپر دعا کرنا لازم کر لو۔ یہاں پہ ہم اپنی تربیت بھی کرتے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنے کا حکم نہیں دیا۔ سنت سے نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا ثابت نہیں ہے۔ انفرادی دعا آپ مانگیں، ایک دفعہ نہیں ہزاروں بار مانگیں، لمبی لمبی دعائیں مانگیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں، ہم انفرادی بھی نہیں مانگیں گے۔ اور ہم اپنی مسجدوں کا حال دیکھتے ہیں، سلام بعد میں پھیرا جاتا ہے، صفیں ہماری پہلے خالی ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اندر اذکار کرنے کا شوق نہیں ہے، ہمارے اندر دعا کرنے کا جذبہ اور شوق موجود نہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں فَعَلَيْكُمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ، اے اللہ کے بندو اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگا کرو۔ مگر ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، بتائیں پھر ہم پریشانیوں سے کیسے نکل سکیں گے؟ دوسری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سر ان یستجیب اللہ لہ، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے کی پریشانیوں کو دور کر دے، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب، جو بندہ یہ پسند کرتا ہے نا کہ اللہ اپنے بندے کو شدید حادثات سے، سخت مصیبتوں سے بچا لے،
اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَكْسِرِ الدُّعَاءَ فِي الدَّخَاءِ، پھر بندے کو فرصت کے اوقات میں، آسودگی کے اوقات میں، سہولت کے وقت میں، نعمت کی موجودگی میں، عافیت کے وقت میں، صحت اور فراغت کے موقع پر کثرت کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں ایک گاڑی مل جائے نا تو ہماری ایڑی زمین پہ نہیں آتی، ہم 2 مرلے کے مالک بن جائیں تو ہم لوگوں سے سلام لینا گوارا نہیں کرتے، اور کیا کہتے پھرتے ہیں کہ میں نے اپنی محنت کے ساتھ 2 فیکٹریاں بنا لی ہیں، میری کوٹھی بڑی شاندار ہے، میرے پاس گاڑی بہت عظیم اور اعلیٰ ہے۔ ہم متکبر بن جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، گاڑی مکان دیا ہے، نعمت موجود ہے۔ فَلْيَكْسِرِ الدُّعَاءَ فِي الدَّاخِ، اللہ رب العالمین سے پھر کثرت کے ساتھ دعا مانگ لو، اللہ تعالیٰ آپ پر پھر پریشانی نازل نہیں فرمائے گا۔ آسودگی میں، نعمت کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعائیں مانگ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر پریشانی نازل نہیں کرے گا، دکھوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پریشانیوں سے نجات عطا کر دے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل میں تقوی موجود کر لے، تقوی پیدا کر لے، اللہ کا ڈر پیدا کر لے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص اللہ سے ڈر گیا، مَن يَتَّقِ اللَّهَ، جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو نکال لیتا ہے پریشانیوں سے، اللہ تعالیٰ اسے دکھوں سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پھر اسے اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور میں یہ اکثر واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا دشمن کی قید میں چلا گیا۔ عوف بن مالک آئے کہ اللہ کے رسول، ایک بیٹا تھا، دشمن کی قید میں چلا گیا ہے، ماں رو رو کے ہلکان ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جا کر اپنی بیوی سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھے۔ چند دن گزرے، دشمن غافل ہوا، ان کی گائے، ان کے اونٹ، ان کی بکریاں سامان سمیت، مال سمیت ہانک کر مدینے میں لے آئے۔ حضرت عوف بن مالک نے کہا بیٹا تو آ گیا ہے لیکن یہ مال ہم نہیں رکھ سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا، آپ نے فرمایا عوف بن مالک، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ سے پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تمہارا بیٹا دشمن کا مال لے کر آ گیا ہے، یہ مال اب آپ کا ہے، یہ اللہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ تو جو بندہ اللہ سے ڈر جائے، تقوی اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو پریشانیوں سے بچا لیتا ہے، پریشانیوں دکھوں سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ آج کے دور میں کوئی پریشان ہے تو اسے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لینا چاہیے۔ اور تقوی کے بڑے فوائد ہیں، یہ مستقل ایک موضوع ہے، لیکن جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کر لے، اللہ اپنے بندے کو پریشانیوں سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں ان پر شکر ادا کریں، ان پر شکر ادا کریں گے تو تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ
لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ لوگوں میرا شکر ادا کرو گے جو میں نے نعمتیں عطا کی ہیں، لازیدنکم تمہیں مزید نعمتیں عطا فرماؤں گا، تمہیں مزید انعامات سے نواز دوں گا، تمہاری پریشانیاں، تمہارے دکھ، تمہاری تکلیفیں ختم کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے میری ناشکری کی تمہیں میں پریشانیوں میں مبتلا کر دوں گا، اپنے عذابات میں ڈال دوں گا۔ یاد رکھو میرا عذاب پھر بڑا سخت عذاب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کریں۔ جب شکر ادا کریں گے اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے، اگر آپ پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ جو بھی عمل کریں وہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق کریں۔ آپ دن رات نیکیاں کرتے رہیں، دن رات عبادات کرتے رہیں، لیکن وہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہوں، وہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنیں گے، نجات کا سبب نہیں بنیں گے۔ رسول اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں، اللہ آپ کو دکھوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے نجات عطا فرما دے گی۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، لوگوں کو اپنے نبی کے حکم کی مخالفت سے باز آ جانا چاہیے، اپنے نبی کی نافرمانی سے رک جانا چاہیے۔ اگر وہ نہیں رکیں گے ان تصیبہم فتنہ، میں انہیں فتنوں میں مبتلا کر دوں گا، او یصیبہم عذاب علیم، مر کے جب میرے پاس آئیں گے تو دردناک عذاب دوں گا۔ رسول اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے لوگ فتنوں میں مبتلا ہوں گے، اور آج لوگ فتنوں میں مبتلا ہیں، بڑے فتنے ہیں، کون کون سا فتنہ گنوایا جائے، لیکن اس وقت ہمارے ملک میں سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ پیدا ہو چکا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے یہ فتنہ جاری تھا، اور اس سال یہ فتنہ بہت بڑھ چکا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے سربراہ ہیں، ہم اپنے گھروں کے بڑے ہیں، ہمیں اپنی سربراہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی خواتین کی صحیح تربیت کرنی ہوگی۔ آج تو عورتیں کہتی ہیں نا کہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے، اور ہمیں کون سا حق چاہیے کہ یہ جسم میرا ہے اور اس پر میری مرضی چلے گی۔ سب سے پاکیزہ جسم وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور سب سے پاکیزہ جسم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ان پاکیزہ جسموں پر ان کی اپنی مرضی نہیں چلی، اللہ کی مرضی چلی۔ اور قرآن نے تو کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتیں نہیں ہو۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر چادر اوڑھ کے باہر نکلنا ہے۔ مگر آج کی عورت آزادی چاہتی ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور یہ فتنہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ فتنہ ہمارے گھروں سے جنم لے رہا ہے۔ آج ہم نے اپنے گھروں میں الگ الگ کمرے میں الگ الگ ٹی وی لے کے دے دیے ہیں۔ ہمارا بچہ یا بچی اسے موبائل کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی جوتے جتنا بڑا اس کے پاس موبائل موجود ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا تعلق ہماری اولاد کے ساتھ، ہمارے ساتھ نہیں، مگر ہم نے اپنی اولاد کو لے کے دے رکھی ہے۔ آج ہم بھی اس کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اسلام نے حقوق عورت کو دیے ہیں۔ اگر ہم اسلام سے پہلے عورتوں کی زندگی پڑھیں تو ایک عورت 4 قسم کے نکاح کیا کرتی تھی۔ ایک عورت
اس کے ساتھ نکاح کرنے کے 4 طریقے مروج تھے، ان میں سے 3 طریقے تو غلیظ تھے، گندے تھے، ایک طریقہ بڑا پاکیزہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم رکھا ہے۔ اگر اسلام سے پہلے ہم عورت کے جسم اور اس کی مرضی کی بات کریں تو اسلام سے پہلے تو یہودی عیسائی کہتے تھے یہ تو بدکارہ ہے، عورت تو گناہ کی جڑ ہے، یہ تو نافرمانی والی چیز ہے۔ اگر اسلام سے پہلے ہم عورتوں کے حوالے سے بات کریں تو اسلام تو کہتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے یہ لوگ گمراہ تھے، اور کیسی گمراہی تھی؟ عورت ایک تھی مگر اس کے خامد 2 ہوتے تھے، اور دونوں سگے بھائی ہوا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے تو عورت کی تذلیل تھی، اسلام آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر کے رہنا ہے، لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا کے رکھنا ہے، عورتوں کے حقوق پامال نہیں کرنے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اسلام نے تو حقوق دیے ہیں، مگر آج عورت کہتی ہے یہ حقوق میرے لیے پرانی باتیں ہیں، یہ میرے لیے قید ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اپنی 3 بیٹیوں کی ایک روایت میں 2 بیٹیوں کی اسلامی تربیت کرتا ہے، پھر اچھی جگہ ان کی شادی کر دیتا ہے، قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ اسلام نے حقوق دیے، مگر آج عورتیں سر عام اسلام کا استہزاء کریں اور ہم مرد بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کسی نہ کسی انداز میں کہیں کہ عورت کا احترام ہے، عورت کا احترام موجود ہے، لیکن تادیب سکھانے کے لیے اسلام نے عورت کو مارنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اگر عورت آپ کے کہنے سے باہر ہے، اسلام کہتا ہے پھر عورت کو مارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ عورت کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے پھر معاشرے میں فتنے فسادات برپا ہو جائیں گے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ فتنہ بہت بڑا ہے، اگر اس پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، تمام دکھوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کی نافرمانی چھوڑ دیں، اللہ کے رسول کی بغاوت چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فتنوں اور پریشانیوں سے بچا لے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔